جی اس وقت ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات ادا طاہر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. یہ جو پہلے جو ہے سہیل افریدی صاحب کہتے تھے کہ جی میں نہیں مانتا اس وزیر اعظم کو, نہیں گورنمنٹ کو, تو اس دن بڑا کوئی میڈیا ٹاک میں انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی ایسی کوئی, تو اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سہیل افریدی صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا. ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا. ہماری تو چلے پارٹی کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. جب میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اسپیشلی اسمبلی کے اندر بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسی بات کریں مفاہمت کی, بات چیت کی, تو ہمارے ٹرولز اور سوشل میڈیا کے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. تو اس ڈر سے, اس پریشر سے بہت سارے لوگ وہ چیزیں نہیں کر پاتے جس میں ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے. تو وزیر اعظم کی ایک اسٹینڈنگ ان کو آفر تھی کہ آپ ملاقات کریں. وزیر اعظم نے بیان بھی دیا, کیبنٹ میں بھی بات کی, مبارک بھی دی جب وہ سی ایم بنے, چترال میں بھی بات کی. وزیر اعظم کی پیشکش ملاقات کی موجود تھی. اگر اس دفعہ سہیل افریدی صاحب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا, درخواست کی, جس پہ وہ ملاقات تو میں دونوں باتیں ہیں نا, وزیر اعظم نے تو کہا تھا, وہ تو اسٹینڈ کر کے کہا ہاں, اور اس دفعہ مگر سہیل افریدی صاحب نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ آئے اور انہوں نے نہ سیاست پہ بات کی, نہ انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لیا, انہوں نے صوبے کی گورننس اور عوام کی بات کی. ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ صوبوں کے درمیان یہ کمپٹیشن ہو کہ تم نے ایک پی کے ایل بنایا, میں 2 اسپتال بنا رہا ہوں. تم نے دانش اسکول بنایا, میں 25 ویسے اسکول بنا رہا ہوں. تم نے اچھا ٹرانسپورٹ کا سسٹم دیا ہے, میں اس سے بہتر بنا رہا ہوں. تو دیکھیں یہی بات ہوتی ہے. انہوں نے گورننس کی بات کی, انہوں نے اپنے صوبے کے باقی معاملات کی بات کی, اور شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنی گورننس پہ توجہ دیں اور جو آئینی ایک مینڈیٹ ہے صوبے کا وہ آپ نبھائیں. ہم لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اوور آل صوبے سے بالکل تعاون کرنے کو تیار ہیں اور تعاون کریں گے. اور سر یہ بتائیں کہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں باتیں بہت زیادہ, محمود خان زیدانی صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا وزیر اعظم صاحب کو کہ ذاتی مولد فراہم کیے جائیں, تمام تر معاملات ہیں. اور دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ کی بھی فیملی سے ملاقات ہو گئی ہے. تو کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آنکھ کا ایک ایشو تھا اس پہ عمران خان کی مرضی کے مطابق ان کی کنسنٹ کے ساتھ, رضامندی کے ساتھ ایک ان کو لایا گیا ایک طبی کارروائی کے لیے پمس ہاسپٹل. وہ طبی کارروائی ہوئی, وہ واپس چلے گئے. 20 منٹ کی وہ کارروائی تھی. اس کے بعد وہ روح تو صحت ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو وہاں سے تو کوئی بات نہیں آ رہی نا. اب یا تو وہ گئے, اب آج بشرا بی بی نے بھی کہا کہ جی وہ ان کی مرضی کے مطابق علاج ہوا ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں تب بھی جب ہمارے جو قائدین ہیں وہ پابندی سے راسل تھے تب بھی ہم کہتے تھے کہ صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے نہ مذاق اڑایا, ہم نے نہ اس پہ کوئی ایسی نیگیٹو بات کی. دیکھیں ہم حکومت ہیں, ایک جیل کا پروسیجر ہے, ایک قیدی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے, اس کے مطابق ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. سر آگے بھی کوئی پروسیجر ہونے ہیں خان صاحب کی؟ ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. آخری اطلاع کے مطابق ای ڈی پی ایمز نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تو وہ ان کو صحت ہے, اور وہ جو ان کا ایک تھا طبی کارروائی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. کچھ چمگوئیاں ہیں کہ بیک ڈور پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے, نہ فرنٹ ڈور پہ ہو رہی ہے نہ بیک ڈور پہ ہو رہی ہے. فی الحال تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. اور یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ٹرم مکمل کرے گی. یہ تو سوال ہی آپ کا ریلیونٹ ہے, میں اس کا کیا جواب دوں. صحیح ہے نا. بات یہ ہے کہ اتنے آئیڈیل سچویشن ہے ود ریگارڈ ٹو اکانومی, فارن ریلیشنز, ہر چیز الحمدللہ. آئی تھنک اس پہ کوئی ابہام مجھے تو نہیں ہے فی الحال. اللہ تعالیٰ کرم. 8 فروری کو ادھر بھی انہوں نے بھی جو ہے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. مولانا صاحب بھی پنڈی آنے کے خواہاں ہیں. تو آپ تو میرا خیال ہے بسنت پہ ہوں گے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا بسنت کا جو ہے وہ تہوار منایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر. اور ان کو دعوت دیں گے کیا پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کو کہ آپ بھی لاہور تشریف لیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ بسنت تو ہر کوئی منا رہا ہے نا, ضرور منائیں اگر منانا چاہتے ہیں. مگر جس حوالے سے احتجاج ہے 8 فروری کا, پی ٹی آئی کے پاس تو اسٹریٹ پاور نہیں رہی. اگر ہوتی تو وہ کے پی کے ان کے جلسے, بنو کے, پشاور کے, وہ ناکام نہ ہوتے اور وہ کامیاب جلسے کر لیتے, لاکھوں کا مجمع ہوتا. تو وہ جیل کے بعد بھی لوگ ان سے اکٹھے نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ بات نہیں رہی جو وہ تاثر دے رہے ہیں. تو آئی تھنک بہت مشکل ہوگا ان کے لیے بندے اکٹھے کرنا. باقی مولانا کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے اتحادی بھی رہے ہیں, اتحادی ایک فطری اتحاد ان سے ہے بھی. تو وہ ہمیشہ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ملکی مفاد کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر ہیں. سر یہ جو بی ایل اے کی اور جو بلوچستان میں جو کاروائیاں ہیں, تمام تر معاملات ہیں جو کہ انڈین اسپانسرڈ ہے, تو کیا انڈیا کو بھی اس طرح کا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق میں الحمدللہ جہاں پہ پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی اور ایک منہ توڑ جواب دیا, تو یہ تو پراکسیز ہیں. یہ پراکسیز کیا کر لیں گے؟ انہوں نے بڑے حملے کی منصوبہ بندی کی,
اور کوشش کی کہ بڑا نقصان کریں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری فوج, پولیس سب الرٹ تھے اور انہوں نے بڑا بھرپور جو ہے وہ رسپانس دیا, جس سے ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے. یہ پیسوں کی خاطر ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, ان کو اسلحہ کہاں سے آتا ہے سب کو پتہ ہے. تو یہ ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں, اور یہ BLA کے ناصور کو انشاءاللہ تعالیٰ جو چند کوڑیوں پہ لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان میں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں, اسکول, کالج, اسپتال, یونیورسٹیاں, کیڈٹ کالج, گوادر ایئرپورٹ, گوادر سی پورٹ, اتنی چیزیں ہیں, اور اس پہ یہ غلط جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو BLA کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ شکست فاش ہوگی. سر ایران اور امریکہ کے تعلق جو ہے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ترکیہ میں, تو اس سلسلے میں پاکستان کو بھی مدعو کر لیا گیا ہے, تو اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے بھی دفتر خارجہ کا بیان دیکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت امپورٹنس کی جگہ حاصل ہے, اور پاکستان ایک دنیا کے ممالک میں ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے کہ جس سے لوگ بات چیت کرتے ہیں, جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے جو ہے وہ لینا ہے. تو پاکستان کی فورن پالیسی میں ایک زمانہ تھا کہ بالکل آئسولیٹڈ تھا, اور اب پاکستان جو ہے الحمدللہ ویری ویل پلیسڈ ہے دنیا کے. PCB کے حوالے سے آخری سوال ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کی بڑی ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں بھی, میں سمجھتا ہوں جو بنگلہ دیشی عوام نے محسن نقوی صاحب سے محبت کا اظہار کیا ہے, اور میں وہ آپ ریڈ چلائیے گا بھی, اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھائی ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے. ماسٹر اسٹروک جو میں کہتا ہوں وہ میں کیوں کہتا ہوں, نمبر 1 ہینڈ شیک والے پہ پورا فرم سٹینڈ دیا. ٹرافی والا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا جی نہیں دیتے ٹرافی, کر لو جو کرنا ہے, اور اب انڈیا کے خلاف نہیں کھیل رہے. بھی آپ اگر دھانس دھاندلی کریں گے تو نہیں کھیلیں گے, اور فائنینشیل لاس انڈیا کا ہے. تو یہ آپ کے سامنے اب ساری صورت